رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب چہارم، چوتھا باب، اس بیان میں کہ مخالفوں اور ملاؤں کے گھروں اور ان کی مسجدوں کو ان کا وعظ سننے کے لیے جانے سے مہدی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پچھلی نشست میں کچھ نقلیات پڑھنے میں آئی جہاں پہ صحابہ کا بھی اجماع ہوا ہے کہ مہدی علیہ السلام اور صحابہ مہدی کی اس بات میں خوشنودی نہیں تھی کہ مخالفین کے پاس علم پڑھنے یا آواز سننے کے لیے جایا کرے۔ اور دوسری بھی جو روایتیں آئی ہیں کہ میں اسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ حربی ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ صرف اب تلوار باقی رہ گئی ہے، مطلب یہ لوگ علم سے قائل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور بھی جو دوسری نقلیات دیگر پڑھنے میں آئے تھے کہ جہاں پہ میں اسلام نے فرمایا تھا کہ ان سے اب صرف لگان وصول کرنا باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو رہا ہے۔ کلمہ کو لحاظ رکھا گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا لحاظ رکھا گیا۔ تو ہمارے پاس کا صاف یہ اصول رہا ہے اوپر کا کہ باہر والوں کے پاس جا کے ان سے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی تھی، ان کا واعظ و بیان بھی نہیں سنا جاتا تھا۔ برعکس اس کے آج کے زمانے میں بالکل آپ دیکھ رہے ہیں الٹا چل رہا پورا۔ تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا یہ سختی ہے، کیا اتنی سختی۔ اب آج آدمی ایک لبرل مائنڈ کا ایک ڈیموکریسی کی زندگی میں جینے والا یہ مائنڈ کے ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کہ دین میں سختی ہے، لا اکراہ فی الدین، مگر یہ محض اپنی ہر قوم کے اصول رہتے ہیں۔ اب اس کو اصل یہ تو مذہب عاشقوں کا ہے، ان سے نفرت کرو، ان سے نفرت کرو، نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ کراس لائنس ہے، آپ کو دائرہ ہے تاکہ آپ آلودہ نہ ہو، دوسروں کے ماحول سے آلودہ نہیں ہونا، پولیوٹیڈ نہیں ہونا۔ اس واسطے آپ کو دائرے کی لکیر کھینچی گئی ہے۔ تو جو دائرے کی لکیر کھینچی گئی ہے اسی میں تمام اصول آتے کہ آپ کو ان سے میل ملاپ نہیں کرنا ہے، آپ کو ان کے پاس علم پڑھنے جانا نہیں ہے، واعظ و بیان سننا نہیں ہے، تاکہ آپ کو اب یہاں پہ جو سنایا جا رہا وہ اثر کرنا، ورنہ ادھر اور ادھر دونوں مکس ہو جائیں گا۔ کیونکہ آپ کو ایک طرف جان رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، وہ دوزخی ہے، انہیں جان رہا کہ انہیں جنتی ہے، آپ دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمانا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں ہو سکتے برابر اصحاب جنت اور اصحاب نار، دوزخ والے اور جنت۔ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے حساب سے بھی، ہمارے حساب سے بھی، تو پھر جب برابر نہیں ہو سکتے تو میل ملاپ کس طرح سے؟ تو ایسا کوئی یہ سختی، نفرت نہیں پھیلائی جا رہی، بلکہ ایک اصول ہے، ہر قوم کا اصول رہتا۔ ہر قوم اپنے آپ کو ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی مان رہا، اگرچہ کہ اس قوم کا اس فرقے کا بانی معصوم نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے معمور نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک معصوم من الخطا کی قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ایک معمور من اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ پرسنالٹی کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا وہ لوگ بھی آ گئے ہیں جی بھائی جو دنیاوی اعتبار سے ایک نان مذہبی سرکل بناتے ہیں، یا پھر غیر نہیں، یہ کسب وغیرہ کے تعلق سے نہیں آتا، یہاں پہ دین کے تعلق سے آپ ان کی مسجدوں کو جانے سے منع کیا گیا، اور واعظ و بیان سننے سے، علم دین حاصل کرنے سے جو منع گیا جی نہیں، وہ سب چیزیں ہمارے پاس تو منع ہے، یہ لا علمی ہے، معلوم نہیں، کچھ معلوم نہیں ہونے سے۔ تو بہرحال کل کی نشست میں پڑھے تھے کہ بلکہ اکثر مہاجرین مہدی کو، یعنی مخالفین کی مسجد میں واعظ سننے یا ان کے پاس علم پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ان سے علم پڑھنا، ان کا واعظ سننا دوستی اور سستی کی علامت ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو وہ دوستی کی علامت ہے، اور حق تعالیٰ منع فرمائے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، مت بناؤ تم بتانا، یعنی دوست تمہارے سوائے دوسروں کو، وہ تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں صاف، تم دوسروں کو اپنے سوائے دوست مت بناؤ، وہ تمہارا نقصان ہونے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد اور قتادہ اور سدی اور حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اترنا آیت کا حق میں مومنوں کے پس تحقیق کے شان یہ ہے کہ تھی بعض کے لیے قرابت منافقوں کے ساتھ۔ انہوں نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے، فرمائے ابن عباس اور دوسروں نے کہ جو آیت اتری ہے مومنوں کے حق میں ہے کہ پس تحقیق کے شان یہ ہے کہ تھی بعض کے لیے قرابت منافقوں کے ساتھ، اور تھے وہ لوگ ظاہر میں مومنوں کے ساتھ اور باطن میں تھے وہ اہل کتاب کے ساتھ۔ ادھر اسلام قبول کر چکے تھے، اور ادھر دوسروں سے غیروں سے قرابت رکھتے تھے، ان کے پاس آنا جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، اور مومن ان کی پرواہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ رکھتے تھے اور ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور اپنا راز بھی ان سے کہتے تھے۔ بس یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تم لوگ تو دوست بنا رہے ہیں، دوستی رکھ رہے ہیں، اپنے راز کر رہے ہیں، لیکن وہ تمہارا نقصان پہنچائیں گی۔ تم مت بناؤ دوست، مت بناؤ تم دوست، یہ جو قرآن مجید کی آیت آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے وقت
ایک ایسے قبیلے میں کہ صدقہ اور جزیہ اور اس قسم کے دوسرے مال کی آمدنی اور خرچ اس میں زائد تھا، ایک عامل کو بھیجا. یہاں پہ جو ہے دوسری قوم رہتی تھی تو ان سے جزیہ وغیرہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے. اگر اسلامی حکومت ہے تو دوسرے اگر رہنا ہے تو ان کو جو ہے جزیہ دینا پڑتا. تو وہاں پہ جو ہے ایک مسلمان عامل کو جو ہے گورنر کو جو ہے حضرت بھیجائے تھے اپنے ایک ساتھی کو. تو اس قبیلے میں جہاں پہ بھیجایا گیا تھا وہاں پہ جو ہے ایک یہودی تھا جو حساب میں استاد اور معاملات میں کفایت شعار تھا. تو اس کو جو ہے انہوں جو ہے حساب کتاب کے واسطے اپوائنٹ کرنا چاہے. جو عامل تھے، گورنر تھے، یہودی کو اپنے اسلامی جو اب ان کی جو چل رہا تھا دائرہ، تو اس میں جو ہے ایک یہودی کو اپوائنٹ کرنا چاہے. اس کے واسطے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے پہلے پوچھ لی. تو حضرت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس قبیلے میں ایک یہودی تھا جو حساب میں استاد اور معاملات میں کفایت شعار تھا. عمر ان کی خدمت میں عامل نے لکھا کہ یہاں آمدنی اور خرچ زیادہ ہے، بہت زیادہ آمدنی ہے، بہت زیادہ خرچ ہے، اور اس میں حساب و کتاب کی کامل طور پر حفاظت نہیں کر سکتا. اور یہاں ایک یہودی ہے جو حساب میں کافی مہارت رکھتا ہے، اور اگر عمل درآمد ہے تو آمد و خرچ کا حساب اس کے حوالے کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صحیح ہے میں کر لیتا ہوں اور اس پر اعتماد کرتا ہوں اس کیفیت کے ساتھ. اور اپنے دوسری ضروریات کو خط میں لکھا. عمر رضی اللہ عنہ نے عامل کی ضروریات کا جواب لکھا، یہودی کے متعلق سکوت فرمایا، مطلب آپ کو جواب نہیں تھا. بنا پر یہ عامل نے خیال کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے سہو ہو گیا ہے یا فراموش ہو گئے. دوسری بار خط لکھا، اس میں بھی ضروریات کے اظہار کے ساتھ یہودی کے متعلق بھی لکھا، دوسری چیزوں کے ساتھ یہودی کے متعلق بھی لکھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ضروریات کا جواب دیا، یہودی کے متعلق کچھ نہ لکھا. تیسرے بار بھی ایسا ہی کیا، خط لکھا، اور عامل نے خیال کیا کہ یہ سہو اور غلطی نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی راز ہے. خود اٹھا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. جب مسجد میں آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اور درہ لیے اور پھر اس کے پاس گئے اور سیدھے بائیں جانب درہ مارتے تھے اور یہ آیتیں پڑھتے تھے کہ اے مومنو مت بناؤ تم یہود اور نصارہ کو دوست، اے مومنو مت بناؤ تم اپنے سوائے دوسروں کو دوست، اے مومنو مت بناؤ تم کافروں کو دوست سوائے مومنین کے، اے مومنو مت بناؤ تم میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات پڑھتے اور درہ مارتے تھے، یہاں تک کہ اس عامل نے یاروں سے فریاد کی اور کہا کہ میں نے توبہ کی، اور یاروں نے سفارش کی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو توبہ نہ کرتا تو میں اسی طرح درہ مارتا اور آیتیں پڑھتا. تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے تجھ کو ظاہر اور باطن اس کی یہودی کی دشمنی کے لیے پیدا کیا ہے اور تو اس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے. اللہ نے تو دشمن بنایا اور تم جو ہے دوستی کر رہے ہو. تو تعزیر کے لائق تھا، حد مارنے کے لائق تھا. اور اس باب میں بہت سی آیتیں آئی ہیں. تو حضرت جو ہے بار بار جو ہے پورا وہ مارتے گئے اور قرآن مجید میں کئی آیتیں پڑھتے گئے ایک کے بعد کہ اپنے سوائے تم دوسروں کو جو ہے دوست مت بنو. اور اس باب میں بہت سی آیتیں آئی ہیں. چنانچہ اے مومنو مت بناؤ تمہارے سوائے دوسروں کو رازدار، وہ تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ تمہاری تکلیف چاہتے ہیں، ان کے منہ سے عداوت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے سینوں میں جو بات ہے وہ بہت بڑی ہے. ہم نے تو تمہارے سامنے آیتیں بیان کر دی ہیں. اگر تم صاحب عقل ہو یہ لو تم ان کو دوست رکھتے ہو، وہ تم کو دوست نہیں رکھتے، وہ تم کو دوست نہیں سمجھتے. تم تو ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ تم سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، اور تمہارے غائبانے میں غصے سے تم پر دانت پیستے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، تحقیق اللہ دل کی بات جاننے والا ہے. اے ایمان والو اگر تم کہاں مانو گے کسی فرقے کا بھی ان میں سے کہ جن کو کتاب ملی ہے تو وہ پھر تم کو مرتد بنا دیں گے ایمان لانے کے بعد. اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا. تحقیق کہ اللہ نہیں ہدایت کرتا ہے ظالمین کی قوم کو. اے مومنوں کفار کو اور ان کو جو تم سے پہلے صاحب کتاب گزرے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو مسخری اور کھیل قرار دیا ہے، دوست مت بناؤ اور تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اس باب میں قرآن کی بہت سے آیتیں وارد ہیں اور ان آیتوں کا شان نزول علماء بنی اسرائیل سے متعلق ہے، ولیکن قرآن مطلق ہے. اس وقت جو ہے علماء بنی اسرائیل کے تعلق سے جو ہے ان کے پاس مت جاؤ کرتا، لیکن قرآن تو مطلق ہے، آج بھی حکم ہے. قرآن مطلق ہے، قیامت تک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو بنی اسرائیل کے مانند ہو، اور جو کچھ کہ قرآن میں مکتوب ہے منسوخ نہیں. بس جو شخص کہ ملاؤں کے گھر کو جائے اور ان کے ساتھ دوستی کرے وہ آیت کا مخالف اور مہدی علیہ السلام کا مخالف ہے.
عزیزو، حضرت لکھ رہے ہیں مصنف انصاف نامہ، جو کچھ بیان کرتا ہوں میں اپنا حال بیان کرتا ہوں اور ہم میں یہ بری صفت موجود ہے، ولیکن جو لوگ مرد تھے اور ہیں، چنانچہ یاران مہدی علیہ السلام ان میں یہ صفت مذمومہ نہ موجود تھی اور نہ موجود ہوگی۔ اے عزیز، مردوں کی حکایت اور ان کی شجاعت عورتوں کو کیا اچھی معلوم ہو۔ اس رسالے میں جو بری صفت کے لکھا ہوں اپنی حالت لکھا ہوں، اور مردوں کی یعنی طالبان مولا کی حکایت بیان کیا ہوں۔ اپنی عاجزی ان کے سارے کا یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ چوتھا باب ختم ہوا تو صاف صاف یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس کا جو ہے شروعات کا اصول تھا، کٹ آف لائن تھی کہ منکرین کے پاس جو ہے علم حاصل کرنے کے واسطے جو ہے نہیں جاتے تھے، واضح و بیان سننے بھی نہیں جاتے تھے۔ تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے آج بھی جو ہے بھائیاں ہو بہناں ہو، یہ میڈیا کے ذریعے سے بھی جو ہے غیروں کا جو ہے بیان ہرگز جو ہے نہ سنیں۔ اس میں مہدی علیہ السلام کی اور یاران مہدی السلام کی خوشی نہ تھی۔ اگر آپ کو اب سننا ہی ہے تو جو ہے آپ سیدھی جو ہے اسلام کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی اگرچہ کہ جو ہے قرآن آیت پڑھے گا، وہ بھی جو ہے آپ کو احادیث سے جو ہے سنائے گا، لیکن حکم مہدی موعود علیہ السلام نے ان سے واضح بیان نہیں سنا، کیونکہ اب ہوتا کیا، اب وہ سنتے سنتے دل آپ کا جو ہے متاثر ہوتا۔ اگر آپ اس کے پاس پڑھنے جائیں گے تو وہ استاد رہے گا اور آپ شاگرد ہیں، اور وہاں پہ ایک ادب منوز رہے گا، اور انہیں آپ کو جو ہے جب عالم بنائے گا تو آپ کے دل میں اس کے واسطے جو ہے ایک نرم ایک سائڈ ایک کارنر پیدا ہوگا، حالانکہ یہ جو ہے کفر میں ہے اور آپ ایمان میں ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہے ہوا بھی ہے، یہ حالات حاضرہ میں جو ہے ایسا ہوا بھی جہاں پہ جو ہے ایمان میں نقص آیا بھی ہے کہ وہ ایک باہر جاننے آنے سے متاثر ہونے سے جو ہے اپنے ایمان میں جو ہے خامی وہاں پہ نقص پیدا ہوتا کہ اب اس کو ایک وہ آتا کہ بھائی اس کو میں کافر کیسا بولوں، میرا استاد ہے۔ پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے باہر والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے اوپر جو اس کو ڈاؤٹ آتا، تسلیت خاتم علیہ السلام کے واسطے جو ہے اس کو ڈاؤٹ آتا، تو ایسی چیزوں میں جو ہے اس کو گراوٹ ہوتی آتی انہیں منافق ہوتا، مرتد ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے پاس پہلے ہی سے جو ہے ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ آپ ان کے پاس آپ کو جانا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات تھے وہ عین ذکر اللہ وغیرہ ہے، اپنے مرشد سے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنے دائرے کو پکڑے رہنا ہے، اللہ تک جو ہے اللہ میں آپ کا دل کھلتا ہے۔ قرآن موجود ہے، ہمارے پاس کے مرشدین کی تفاسیر موجود ہے، ہمارے بزرگان دین کے جو ہے کئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کئی کتابیں جو ہے جو اللہ تک پہنچنے کے واسطے کافی و شافی ہے، کئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سے کافی ہے، وہ پڑھ لیے تو جو ہے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا۔ دوسری چیز کے واسطے جو ہے آپ کو ان کا واضح بیان سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ لا علمی کی وجہ سے معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی جو ہے ہمارے پاس کی طرف سے جو ہے کتابیں وغیرہ جو ہے سب اندر جو ہے جو ہو جانے کی وجہ سے واضح بیان جو ہے ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہمارے لوگوں کو کہ ہمارے پاس جو ہے کتنا علم کا جو ہے ذخیرہ پڑا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہو جانا پڑتا کہ لوگوں کا جو ہے کیسا علم تھا۔ زمان خان کے جو جوابات دیے گئے کدھر سے حوالے دیے گئے، آج بھی ہمارے اللہ کے فضل سے علماء جو موجود ہیں جو جوابات دیتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی، انہیں باہر والا بھی حیران ہوتا کہ کہاں سے جو ہے لے کے آتے، بلکہ پورا قرآن احادیث سنت جماعت وغیرہ سے جو ہے لے کے آتے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس طرف جو ہے جانے کی، اور جو جا رہا ہے اس کے واسطے جو ہے میں اسلام کی اور جو ہے صحابہ کی جو ہے خوشنودی نہیں، جو سن رہا ہے واضح بیان سن رہا ہے، اگر ان کی مسجدوں کو جاتا ہے اور واضح بیان سنتا ہے تو اللہ کی وہاں پہ جو ہے خوشنودی نہیں ہے۔